دوستو آج سے 6 ماہ پہلے شہاب بھائی نے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ 6 مہینے تو انہیں انڈیا کے اندر ہی سفر کرتے ہوئے گزر گئے تھے، تو آپ تصور کریں کہ باقی کا سفر ان کا کس قدر طویل ہونے والا تھا۔ جب سے شہاب بھائی نے سفر شروع کیا تھا تب سے لے کر پاکستانی بھی بے تاب تھے کہ کب شہاب بھائی پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ کو تب سے لے کر اب تک ان تمام واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شہاب بھائی کے ساتھ کس قسم کے واقعات اور معجزات رونما ہو چکے ہیں۔ اب تک ان کے اس طویل اور مقدس سفر میں مسلمان تو ان کے ساتھی ہیں، بلکہ غیر مسلموں نے بھی انہیں ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے، اور اب 6 مہینے کے طویل انتظار کے بعد شہاب بھائی پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں داخل ہوتے وقت شہاب بھائی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا پاکستان میں داخل ہوتے وقت کہ سب حیران ہو گئے۔ بالآخر پاکستانیوں کا انتظار ختم ہوا اور آج شہاب چتور نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنا تھا۔ واگا بارڈر کے ذریعے اس نے پاکستان میں انٹر ہونا تھا، اس لیے ہزاروں لوگوں کا ایک ہجوم اس کے استقبال کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ لیکن وہاں کا بارڈر ایسا ہے جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ اس میں صرف درمیان میں ایک گیٹ ہے جو پاکستان اور انڈیا کو الگ کرتا ہے۔ اس لیے شہاب چتور کے پاکستان میں داخل ہونے کی خبر، جہاں اسے پیار کرنے والوں کے لیے بہت اہم خبر تھی، وہاں پر پاکستان اور انڈیا کے دشمنوں کے لیے بھی ایک اہم خبر تھی جو اس کی آڑ میں کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس لیے وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام بھی بہت سخت تھا۔ دونوں ملکوں نے اپنی طرف سے آخری حد پر سیکیورٹی رکھی ہوئی تھی۔ دونوں ممالک سے ہی جیسے انسانوں کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ کچھ ان کو الوداع کہنے آئے تھے تو پاکستانی ان کو خوش آمدید کہنے جمع ہوئے تھے۔ بارڈر پر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور جیسے ہی شہاب چتور کی ایک جھلک نظر آئی اس کے دیوانے بالکل ہی بے قابو ہو گئے۔ دونوں طرف کی سیکیورٹی فورسز بڑی مشکل سے ہجوم کو قابو کر رہی تھی۔ ہر انسان کی خواہش تھی کہ وہ ایک دفعہ جا کر شہاب بھائی سے ہاتھ ملا لے، لیکن اتنے سارے ہجوم سے ہاتھ ملانا ممکن تو نہیں تھا۔ لیکن ہر انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو زور زبردستی سے یا کسی بھی طریقے سے سیکیورٹی فورسز کو دھوکہ دے کر شہاب بھائی تک پہنچ رہے تھے۔ لیکن جو انسان ان تک پہنچ جاتا تھا اسے سلام کرتے تھے، لیکن باقی سب لوگوں کو دور سے ہاتھ ہلا رہے تھے، اور پھر آخر وہ دروازہ کراس کر کے پاکستان کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ ان کے پہلے قدم رکھنے کے ساتھ ہی ہر طرف سے نعرہ تکبیر کی آوازیں آنے لگی، اور پاکستانی سیکیورٹی نے ان کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی آنکھیں ان کے رستے پر نچھاور کر دے، لیکن اس ہجوم میں ایک عمر رسیدہ شخص تھا جو کہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، شہاب بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جو اس کی داڑھی کو تر کر رہے تھے، اور وہ بالکل بھی نہ شور کر رہا تھا اور نہ ہی باقی لوگوں کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساری دکم پیل میں وہ ایک طرف خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن کیونکہ سامنے نظر سب کی ہی شہاب بھائی پر تھی، اس لیے اس بوڑھے کو بھول کر ہر بندہ شہاب بھائی کے پاس پہنچنے کی کوشش میں تھا، اور سیکیورٹی فورسز کو ہجوم کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ نعرہ تکبیر کی صداؤں سے ساری فضا گونج رہی تھی، اور شہاب بھائی کے چہرے پر مطمئن قسم کی مسکراہٹ تھی۔ لیکن اچانک ہی جیسے شہاب بھائی کی نظر اس بوڑھے پر پڑی، اور انہوں نے سیکیورٹی والوں کے شور کے باوجود بھی فوراً اپنا راستہ بدلا اور جلدی سے ہجوم کی طرف بڑھنے لگے۔ ہجوم نے ان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بے قابو ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہاب بھائی اس طرف کیوں جا رہے ہیں، جب ان کے لیے ایک محفوظ راستہ بنایا گیا۔ لیکن بھائی جیسے کچھ بھی نہیں سن رہے تھے، وہ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور ہجوم تو جیسے ان سے لپٹ گیا تھا۔ لیکن وہ شہاب بھائی جو پہلے سب کی طرف ہاتھ ہلا رہے تھے اور جن کے قریب جا رہا تھا ان سے ہاتھ ملا رہے تھے، یہاں تک کہ گلے مل رہے تھے، اب خود ہجوم کے اندر ہونے کے باوجود بھی کسی بندے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اور سیکیورٹی فورسز تو ان کی حفاظت کی ذمہ دار تھی، اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور آگے سے ہجوم کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن منزل تو انہیں بھی معلوم نہیں تھی کہ بھائی نے کہاں جانا ہے۔ اچانک ہی شہاب بھائی جا کر اس بزرگ کے سامنے رکے، ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب جانتے تھے کہ شہاب بھائی نے اتنا بڑا رسک لیا ہے اور اس بزرگ کی طرف آئے ہیں، حالانکہ اس بزرگ نے ان کی طرف ایک دفعہ بھی ان کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شہاب بھائی کو سامنے دیکھ کر وہ بزرگ اٹھ کر محبت سے ان کے گلے لگ گئے۔ دونوں ہی زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ وہاں موجود ہر بندے کو ہی تجسس تھا کہ شہاب بھائی کا اس سے کیا تعلق ہے۔ کچھ دیر بعد جذباتوں کا طوفان تھما تو شہاب بھائی اس بزرگ کے پاس ہی بیٹھ گئے، لیکن لوگوں کا ہجوم بھی موجود تھا اور چاہتے تھے کہ ان کو معلوم ہو کہ اس بزرگ کی حقیقت کیا ہے۔
شہاب بھائی نے بتایا کہ وہ انہی بزرگ کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ یہ بزرگ مسلسل پچھلے 3 ماہ سے ان کے خواب میں آ رہے ہیں، اور وہ ایک ہی اشارہ ہو رہا ہے، اس بزرگ کو جا کر ملیں۔ اور یہ بزرگ آج ہم کو یہاں نظر آئے ہیں، اس لیے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بزرگ کون ہے اور کہاں کے ہے۔ ان سے ملنے کے لیے انہیں بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ خود بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اس پر ان بزرگ نے کہا کہ میں سچ بتاؤں تو میں بھی پچھلے 3 ماہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے تم مجھے مل جاؤ، اور دیکھو بیٹا، تم مجھے مل ہی گئے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ایک غریب سا انسان ہوں، اتنا غریب ہوں کہ میں خود اس مدینے والے کے پاس جا بھی نہیں سکتا، اور مجھے اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق ہے، بہت ہی زیادہ۔ میری زندگی کی بہت بڑی خواہش بھی ہے، لیکن میں وہاں تک نہیں جا سکتا۔ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ بس صبح کام کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں، اس لیے وہاں تک جانے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دفعہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اللہ پاک نے یہ خواب پورا کرنے کا تھوڑا سا راستہ نکالا تھا۔ وہ ایسے کہ ہمارے محلے کے ایک صاحب ثروت انسان ہیں، اور انہوں نے عمرہ کے لیے جانا تھا، اور ان کو اپنے ساتھ خدمت گار چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے مجھے آفر کی تھی، لیکن میں تو بہت بڑی مجبوری میں پھنسا ہوں، اس لیے جا نہیں سکا۔ میری مجبوری ہے کہ میرے گھر میں بھی جوان بیٹی ہے، اور وہ معذور ہے، اٹھ بھی نہیں سکتی، خود کھا بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے۔ ایسی جگہ جانے سے منع تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی جگہ کا بلاوا قسمت والوں کو ملتا ہے، اس لیے میں نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بھیجا، اور میرے بیٹے نے اللہ پاک کے گھر میں میری طرف سے بھی ملاقات کی، اور اپنی مرحوم ماں کی طرف سے بھی، اور اپنی طرف سے بھی۔ لیکن جس دن اس نے میری عرضی کو حضور پاک تک پہنچانا تھا، اس دن خانہ کعبہ کے اندر ہی اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کا واپس آنا تو نہیں بنتا تھا۔ وہ خوبصورت جگہ پر دفن ہو گیا، اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وہ آدمی تو واپس آ گیا، لیکن مجھے وہاں جانے کا جو شوق تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، اور اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور بھی اتنا ہوں کہ کچھ کر نہیں سکتا۔ جب آپ کے بارے میں پتہ چلا تو تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کب آؤ گے اور میں تمہیں ملوں گا۔ مجھے اپنے بیٹے سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن وہاں جا کر اسے بات نہیں کر سکتا۔ تو کیا بیٹا تم میری جگہ میرے بیٹے کو میرا پیغام دو گے؟ اس خوبصورت گھر میں اللہ پاک کے سامنے میری عرضی رکھو گے؟ میرے بیٹے نے تو جب میری خواہش رکھنی تھی تب اللہ پاک نے اسے واپس بلا لیا، تو تمہارا نام بھی شہاب ہے، میرے بیٹے کا نام بھی شہاب تھا، تو کیا تم میرا بیٹا بنو گے اور میری جگہ اس کملی والے سے باتیں کرو گے؟ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس کی باتیں سن سن کر شہاب بھائی نے کہا کہ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں ضرور آپ کی بات پہنچا دوں گا۔ اس پر اس بزرگ نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا کہ اس پر میرے بیٹے کے لیے پیغام ہے، وہاں جا کر اس کی قبر ڈھونڈنا اور یہ پیغام اسے دے دینا۔ پھر دوسرا کاغذ نکالا اور اس پر تو میری طرف سے اس کملی والے کو پیغام ہے، یہ پیغام لے جا کر دے دینا اس بوڑھے کے ہاتھوں میں۔ وہ کاغذ دیکھ کر، اس کی بے بسی دیکھ کر ہر شخص ہی رو رہا تھا۔ شہاب بھائی نے اس بزرگ کو پھر سے گلے لگایا اور روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا سفر شروع کر دیا، کیونکہ اب ان کے کندھوں پر ایک اور ذمہ داری بھی موجود تھی۔ انہوں نے کسی کا پیغام جا کر خدا کے حضور پیش کرنا تھا، اور اس کے بیٹے کو بھی اس کا پیغام دینا تھا۔ شہاب بھائی کا مبارک سفر جاری و ساری ہے، اللہ پاک ان کو اس مبارک سفر میں کامیاب کرے۔ شہاب بھائی کے اس سفر کی تمام تر اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔